अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले रुकू में हमने ये जाना कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को इस्लाम के बुनियादी पैगामात की तरफ बुलाया, जो पैगाम तौहीद, रिसालत और आखिरत पर ईमान लाने का था। फिर अब अल्लाह ताला ने इस रुकू यानी चौथे रुकू के अंदर तमाम इंसानों के जो बाबा आदम हैं उनकी बात को यहाँ पे जिक्र किया है, ताकि ये पता चल जाए कि तमाम इंसान के जो वालिद हैं, जो बाप हैं, वो किस तरह के इंसान थे और किस तरह वो ईमान लाने वाले और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले थे। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो किस्सा है, इसके अंदर ये तमाम पहलू मिल जाएंगे। तो इस सबक के अंदर सबसे पहले हम लोग कुरान के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाक़या है उसको जानेंगे, और एक ज़िमनी और ज़ैली मज़मून है इर्तिक़ा और तख्लीक का, उसके बारे में भी थोड़ी सी बहस और थोड़ी सी बात हम लोग ज़िक्र कर लेंगे, और ये ज़िक्र कर लेंगे कि हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए। और उसके बाद इस्मत अम्बिया का जो मसला है उसको भी बहुत ही मुख्तसर अंदाज में हम जानेंगे, और अपनी तफसीर को भी पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं तफसीर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। व इज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। और याद करो उस वक्त को, इस से पहले हम लोग उज़्कुर को मुक़द्दर मानते हैं कि इससे पहले वहां पर वो चीज मानी जाएगी कि आप उससे पहले कुछ माने, कुछ फेल मानना पड़ेगा मुकद्दर। तो वज़कुर यानी उज़कुर, याद करो उस वक्त को जब कहा तुम्हारे रब ने लिल मलाइकती, फरिश्तों से, इन्नी जाइलुन फिल अर्जी खलीफा, कि मैं जमीन में एक अपना नायब बनाने वाला हूँ। अब ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक और वजूद में आने से पहले की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों से ये बात जिक्र की कि जमीन के अंदर मैं अपना एक नायब भेजने वाला हूँ। तो अब देखिए कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदा होने से पहले अल्लाह ताला ने फरिश्तों को ये बात बताई। ऐसा महसूस हो रहा है कि अल्लाह ताला ने उनसे मशवरा लिया, जबकि यहाँ पे मशवरा लिया नहीं जा रहा है। ये सवाल लोगों को हो सकता है कि फरिश्तों को क्यों बता रहे हैं अल्लाह ताला। तो यहाँ पर एक सूरत जो रूहुल बयान के अंदर लिखा है उससे मुराद ये बताई गई है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने मशवरे की एक सूरत पैदा की है, ताकि जो बाद में आने वाले लोग हैं वो सीखें कि कोई काम करने से पहले मशवरा लेना चाहिए। और हकीकत ये है कि यहाँ पे अल्लाह ताला चूंकि किसी के मशवरे के मोहताज नहीं है, तो ये मशवरा नहीं है बल्कि उनको एक होने वाली हकीकत के बारे में बताना है। अब अल्लाह ताला ने जब उनको बताया कि मैं एक नए नायब पैदा करने वाला हूँ, तो तफसीर में लिखा है कि फरिश्तों ने उस खलीफे के बारे में अल्लाह ताला से पूछा, उसके अहवाल पूछे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें उन्हें बताया कि ज़मीन में जाकर ये इंसान क्या क्या करेगा। तो उसके अंदर इंसानों के जो फसाद और इंसानों की जो खुरेजी है, मार काट है, सब के बारे में तस्करा था। तो फरिश्तों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह ताला ऐसी मखलूक क्यों पैदा करना चाहते हैं, जबकि इबादत के लिए तो हम लोग हैं। वो कहते हैं, कालू, फरिश्तों ने कहा, अतजालु फीहा, क्या आप जमीन के अंदर बनाना चाहते हैं, आप बनाते हैं, मैं युफसिदु, उस मखलूक को जो उसमें फसाद करेगी, युफसिदु फीहा, वयस्फिकु दिमा, और खूरेजी करेगी, खून को बहाएगी, खूनों को बहाएगी, दम की जमा दिमा, दम माने होता है खून। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, और हम तस्बीह करते हैं, बिहम्दिका, आपकी तारीफ के साथ, व नुक़द्दिसु लक, और हम आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं, यानी सारी इबादत जो है वो हम तो करते ही हैं। तो अब उसके पैदा करने की, उसके तख्लीक का मकसद और वजह क्या है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, अल्लाह ने फरमाया कि मैं जानता हूँ वो चीज़ें जो तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ने फरमाया कि तुमने सिर्फ इंसान के फसाद और खूरेज़ी को देखा है, तुमने इंसान के तमाम पहलुओं को नहीं जाना, ना देखा, ना सुना। तो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते हो। तो सबसे पहले फरिश्तों को इस बात का इल्म दिया गया कि उनका जो इल्म है वो महदूद है। अब अल्लाह ताला ने उनके कम इल्मी को, उनके महदूद इल्मी को साबित करने के लिए एक और
مثال اور ایک اور ڈیمونسٹریشن دیا، اس کو ایک طرح سے ثابت بھی کیا۔ اس کو دیکھیے، وعلم آدم الاسماء کلها، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نام سکھا دیے۔ اب یہاں پہ تمام نام سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس وقت جو تمام کے تمام چیزیں موجود تھیں، تمام مخلوقات موجود تھیں، ان تمام مخلوقات کے جو نام تھے وہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیے۔ ثم عرضهم، پھر ان چیزوں کو پیش کیا علی الملائکہ، ملائکہ کے سامنے۔ فقال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ اب فرشتوں سے کہا کہ بھائی تم نے کہا کہ تم ہماری تسبیح کرتے ہو، تقدیس بیان کرتے ہو، تم افضل ہو، تو تم ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ تو فرشتوں کو اپنی کم علمی کا اور اپنی بات کی غلطی کا احساس ہو گیا، تو انہوں نے فوراً ہی اس بات پہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی اور اپنی بات سے ریٹریکٹ کیا، اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے۔ قالو، فرشتوں نے کہا، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں سکھلایا، جو آپ نے ہمیں دیا۔ انک انت العلیم الحکیم، بلا شبہ آپ سب کچھ جاننے والے ہیں اور حکیم ہے، حکمت والے ہیں، یعنی آپ کو ہی پتا ہے کہ ایسی مخلوق کو کیوں آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو خوریزی کرے گی، اور اس کی حکمت جو ہے وہ آپ ہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ قال یا آدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، انبئہم، ان فرشتوں کو بتاؤ، باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کی بلا شبہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو۔ غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں ان چیزوں کو جو تم دکھاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو۔ ابدا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کتمان کے معنی ہوتا ہے چھپانا، اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے، یعنی تم اپنے دل کے اندر اپنی بڑائی کو چھپائے ہوئے تھے اور ظاہر کر رہے تھے کہ آدم جو ہے وہ زمین میں جا کر خوریزی کرے گا، تو اس کے تخلیق کا مقصد کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب یہاں پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فضیلت ہے وہ فرشتوں پر ثابت کر دی گئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو مزید اس کو مزید ثابت کرنے کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، الا ابلیس، مگر ابلیس۔ ابلیس جو تھا وہ ایک جن تھا جو فرشتوں کے ساتھ بہت مدت سے عبادت کیا کرتا تھا، اور وہاں پہ مجلس میں وہ بھی موجود تھا جب سجدے کا حکم دیا گیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور ان کی تخلیق کے سارے مرحلے کو ابلیس نے بھی دیکھا تھا، جس طرح سے فرشتوں نے دیکھا تھا۔ تو جب ثابت ہو گیا، آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کر دیا گیا اور ان کے سامنے سجدے کا حکم دیا گیا، تو مجلس میں موجود ہونے کی وجہ سے یہ حکم جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی دیا تھا۔ تو ابلیس نے کیا کیا؟ اس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا کفر کرنے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ یہاں تک ذکر کر دیا گیا ہے، آگے ابلیس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی وہ یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، وہ اور دوسری جگہوں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ان جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ تم نے جب حکم دے دیا گیا تو تم نے اس حکم کی خلاف ورزی کیوں کی، تم نے نافرمانی کیوں کی، تمہیں کس چیز نے روکا، ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ تمہیں کس چیز نے روکا جب ہم نے حکم دیا۔ تو اس نے آگے تھے وجہ بیان کی، ابلیس نے اپنی دماغ سے، اپنے لاجک سے ایک وجہ بیان کی تھی، وہ دوسری جگہوں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ابلیس نے چونکہ دیکھا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، تو ابلیس نے یہ کہا کہ خلق انا خیر من، اس نے کہا کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں،
تو سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سجدہ وہ کرتا ہے جو کمتر ہوتا ہے، اور جس کو سجدہ کیا جاتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، برتر ہوتا ہے۔ تو جب میں انا خیر من، ابلیس کا کہنا تھا کہ میں برتر ہوں، تو میں کمتر یعنی آدم کو سجدہ کیوں کروں گا؟ ابلیس نے یہ نہیں جانا کہ یہاں پر سب سے برتر اور بالا جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جب اس کا حکم آئے گا تو کوئی بھی چیز برتر اور کمتر نہیں ہے، جو حکم دیا جائے گا اس کو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ ابلیس نے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھتا، اس نے اپنی لاجک اور اپنا دماغ لگایا اور اس نے انکار کیا، اس نے غرور کیا، وستکبرا، اس نے غرور کیا۔ اور اس کی وجہ بھی اس نے بتائی ہے دوسری جگہوں پہ، وہ کہتا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے آدم کو تو پیدا کیا مٹی سے اور آپ نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، تو میں بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس جو اللاجیکل بات تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو مطلب ثابت کیا، اور اس کو قرآن میں بھی ذکر کیا کہ دیکھیے یہاں پہ ابلیس نے اللہ کا حکم اپنی عقل کی وجہ سے انکار کر دیا۔ یہاں پہ یہ یعنی یہ برتری کی جو بات تھی وہ اپنی دماغی سوچ کی وجہ سے تھی اس کی، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ سب کے اوپر آتا ہے، اس نے اس لاجک کو دھیان میں نہیں رکھا، اس کا دماغ اس طرف نہیں گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دوسری جگہوں پہ بھی آئے گا، یہاں پہ نہیں آیا ہے، یہاں پہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ دوسری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کہا ہے کہ وہ مردود ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے، وَخْرُجْ مِنْهَا مذموما مدحورا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے یہاں سے نکل جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مجلس سے باہر نکال دیا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی فضیلت کو ثابت کر دیا، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی بیوی حوا، ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں سکونت بخشی، ان کو وہاں پہ رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا یا آدم، ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت و زوجک الجنت، کہ تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، وکلا منہا، اور جنت میں سے کھاؤ، رغدن، جی بھر کے، جتنا جی چاہے کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، جیسے چاہو ویسے کھاؤ، جتنا من کرے اتنا کھاؤ۔ رغدن معنی ہوتا ہے کہ آدمی ایک دم فراغت کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں بے فکر ہو کے کھانے پینے کے بارے میں جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رغدن۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، فتکونا من الظالمین، کہ تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ تو یعنی اللہ نے صرف ایک حکم دیا تھا، باقی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو ایک دم اجازت دے کے رکھا تھا کہ جو چاہو کرو، لیکن صرف ایک اس درخت کے پاس مت جانا۔ یہ درخت کون سا تھا اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے، جو ضعیف روایتوں میں یہ بتایا گیا ہے کسی روایت کے اندر انگور کا درخت ہے، کسی میں گندم یعنی گیہوں کا پودا ہے، درخت ہے۔ بال صحیح صحیح جو روایت یہی ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کون سا درخت تھا، بلکہ یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا نام جو ہے ریویل نہیں کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام یہ لوگ جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے، کھانے پینے لگے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ شیطان کو ان کی یہ خوشی برداشت تو نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ جس کی وجہ سے مجھے باہر کر دیا گیا، مجھے قربت سے نکال کے باہر پھینک دیا گیا، وہ تو اتنے مزے سے رہ رہے ہیں۔ تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ جنت سے نکالنے کی ترکیب اور پلان بنانے لگا۔ اچھا، اس سے پہلے میں نے جو ذکر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو یہاں سے نکل جا باہر، تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی قیامت تک کی، تاکہ میں یہ ثابت کر سکوں کہ جو آدم ہے جس کی وجہ سے مجھے باہر نکالا جا رہا ہے، اس کی جو نسل ہوگی وہ آپ کی شکر گزار نہیں ہوگی، یعنی وہ بندے آپ کے شکر گزار بندے نہیں ہوں گے، اس میں سے کچھ ہی لوگ ہوں گے جو آپ کے شکر گزار ہوں گے، باقی کو تو میں بہکا دوں گا، یہاں تک کہ میں ان کی نسلوں کو ختم کر دوں گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، کہ میں اس کی نسل کو اکھاڑ دوں گا، جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ یہ اس طرح کی باتیں اس نے کہی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ میں ان کے آگے سے من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ میں ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا،
सामने से, पीछे से, आगे से, पीछे, यानी हर तरफ से मैं हमला आवर हूँगा और उनको एकदम आपके रास्ते से भटका दूंगा। तो सबसे पहला जो उसका टारगेट था वो हजरत आदम को जन्नत से बाहर निकालना था। तब इब्लीस ने तरह तरह की तरकीबें आजमाई। यहाँ पे अल्लाह ताला ने सिर्फ ये कहा है कि शैतान ने इन दोनों को जन्नत से लग़्ज़िश दे दी, यानी यहाँ से बाहर निकलवा दिया। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी फ़अज़ल्लहुमा शैतान, तो शैतान ने उनको लग़्ज़िश दे दी अन्हा, उस दरख्त की वजह से या जन्नत से। फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी, फिर वो उन दोनों को निकाल दिया उस जिंदगी से जिसमें वो लोग थे। बहुत सारी दूसरी जो आयतों के अंदर ये जिक्र किया गया है कि फवस्वस लहुम शैतान, कि शैतान ने उनको अंदर वसवसा डाला। यहीं से ये इस बात का भी जवाब हो जाता है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि शैतान को जब बाहर निकाल दिया गया था तो उस वो जन्नत में कैसे गया आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने के लिए। तो उसका दो जवाब दिया गया है। एक जवाब तो ये है कि शैतान को अगर से निकाल दिया गया था, लेकिन उसका जन्नत में आना जाना जो था वो ममनू नहीं था, वो अभी भी आ जा रहा था। और दूसरा जवाब ये है कि शैतान के अंदर कुछ ऐसी सलाहियतें रख दी गई हैं जिसके ज़रिए वो किसी के कांटेक्ट में आए बगैर दूर से ही अपने ख़यालात को पहुँचा सकता है। उसी को वसवसा कहते हैं, शैतान का वसवसा। तो एक तो ये कि शैतान ने उनको वसवसा डाला दूर से ही, और कहीं-कहीं ये है कि शैतान उनके पास आया, कुरान में ही है कि उसने अपने आप को उनका बड़ा हमदर्द ज़ाहिर किया, खैरख़्वाह ज़ाहिर किया, और उसने ये कहा कि जिस दरख्त को आप लोगों को खाने को मना किया गया है, उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। यानी वो हुक्म कुछ वक़्त के लिए था, वो ख़त्म हो चुका है। और इसी के साथ-साथ ये कि ये दरख्त का जो फल है अगर आप खा लेंगे, तो वो हमेशा-हमेशा आप जन्नत में रहेंगे, अल्लाह ताला के पास रहेंगे। तो उसका जो लफ्ज़ है कुरान में शजरतुल खुल्द आया है। तो बहरहाल इस तरह की बातें करके वो आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी ज़ौजा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहका लिया उसने और उनको लग़्ज़िश दे दी। अब यहाँ पर एक बात समझना चाहिए जो हमने पीछे ज़िक्र किया इस्मत अंबिया का, कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने लग़्ज़िश दे दी, यानी आदम अलैहिस्सलाम को से गलती हो गई। इसका क्या मतलब है? देखिए, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम उम्मत का मानना है कि जिस तरह से वो तमाम इंसानों के बाप हैं, इसी तरीके से वो सबसे पहले नबी और रसूल भी हैं। तो नबी और रसूल के बारे में जो हमारा अकीदा है, वो ये है कि नबी और रसूल तमाम गुनाहों से महफूज होता है, यानी अल्लाह ताला उसको तमाम गुनाहों से महफूज रखते हैं, उससे किसी तरह का गुनाह सरज़द नहीं हो सकता। तो यहाँ पर गलती का मतलब ये है कि उससे लग़्ज़िश हुई, क्योंकि नबी और रसूल जो होते हैं वो इंसान होते हैं, और इंसानों की जो फितरी चीज़ें होती हैं, जो कमियाँ होती हैं, उनके अंदर भी पाई जाती हैं। तो जैसे इंसान भूल सकता है, वैसे नबी और रसूल भी भूल सकते हैं। इसको कहते हैं निसियान। निसियान हो सकता है, सहव यानी चूक हो सकती है, यानी कोई काम कर रहे हों, अचानक से कुछ दूसरा काम हो गया। तो इस तरह का भी, चूँकि इंसानी चीज़ें हैं ये, इसके ऊपर अल्लाह ताला मुआख़ज़ा भी नहीं फरमाते हैं। लग़्ज़िश ये होती है कि जो इनसे इन 2 चीज़ों से बड़ी होती है। उसमें क्या होता है कि नंबर 1 कि वो चीज़ जो होती है वो गुनाह की चीज़ बज़ाते खुद नहीं होती है। जैसे बदकारी करना, बुरा काम कोई करना, वो होता है गुनाह, यानी बज़ाते खुद गुनाह है वो। क़बीह लिज़ातिही का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क़बीह लिज़ाती चीज़ नहीं होती है। तो लग़्ज़िश के अंदर नंबर 1 वो चीज़ बज़ाते खुद बुरी नहीं होती है। दूसरे ये कि उसको काम करने वाला इरादे के साथ, उसको सरकशी के साथ नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जिस दरख़्त के खाने की बात हो रही है, फल का खाना कोई बज़ाते खुद बुरी चीज़ नहीं है। दूसरे, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सोच से ये समझा कि वो हुक्म जो था वो एक मुद्दत के लिए था, और अब वो मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, तो अब हम ये फल खा सकते हैं। ये है इज्तिहादी गलती, इसी को कहा जाता है। इज्तिहादी गलती नबी के से हो सकती है। तो आदम अलैहिस्सलाम से ये जो गलती हुई है, उसको कहा जाएगा इज्तिहादी गलती। चूँकि नबी का मर्तबा बहुत ज़्यादा होता है, तो जो बड़े बड़े मर्तबे के लोग होते हैं, उनसे छोटी-सी भी अगर कोई गलती होती है, उसको बड़ा समझा जाता है। ये कहा जाता है कि जो छोटे लोगों की जो खूबियाँ होती हैं, वो बड़े लोगों की बुराइयाँ हो जाती हैं।
یعنی چھوٹے بچہ اگر کوئی خوبی اس سے مانی جا رہی ہے، وہ تتلا رہا ہے یا گندا ہے یا اس کے منہ پہ کچھ لگا ہوا ہے، تو اس کو آپ اس کی خوبی مانتے ہیں، کیوٹنس مان رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی بڑا شخص ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کو آپ برا مانتے ہیں. تو اسی طریقے سے تمام انسانوں کے مقابلے میں جو نبی ہوتا ہے وہ چونکہ عظیم المرتبت شخصیت ہوتی ہے، تو اس لیے اس سے چھوٹی سی بات کا بھی ہو جانا اس کو بڑا مانا جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا ہے کہ آدم سے گناہ ہو گیا، وہ گناہ کا مراد یہ انسانوں کا گناہ نہیں ہے، بلکہ ایک لغزش ہے جو ان کے مرتبے کے مطابق نہیں ہونا چاہیے تھا. تو قرآن یہاں پہ سمجھ میں آ گیا کہ عصمت انبیاء کا مسئلہ کیا ہے اور آدم علیہ السلام کی جو غلطی ہے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا. تو ہم لوگ آگے چلتے ہیں. تو آدم علیہ السلاۃ والسلام سے یہ غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب چونکہ شیطان کو آلریڈی ہی مردود قرار دے دیا گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلنا بتو، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، یعنی جنت سے اتر کے نیچے جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کا دشمن ہوگا، یعنی شیاطین اور انسان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. ان کی حیثیت دنیا کے اندر ایسی ہی ہے، یعنی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہیں. تو اگر وہ آپ کو طرح طرح کی باتیں لبھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا دشمن ہی ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر مستقر ہوگا، ٹھہرنے کی جگہ ہوگی، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہوگی، إِلَىٰ حِينٍ، ایک مدت تک. یعنی زمین تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے ایک مدت تک. یعنی ایک مدت تک ہی یہ سلسلہ قائم رہے گا، اس کے بعد پھر واپس جائیں گے جہاں حساب و کتاب ہو کر کے دوبارہ لوگ جنت یا جہنم میں جا کے گر جائیں گے. اب آدم علیہ السلام کو چونکہ اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، احساس ندامت تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی شروع کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ الفاظ دیے تو جس کے ذریعے انہوں نے دعائیں کی اور ان کی دعائیں قبول ہو گئیں. فتلقى آدم من ربه کلمات، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ الفاظ حاصل کیے، کچھ الفاظ لیے. تلقہ کسی چیز سے کوئی حاصل کر لینا کچھ بھی. وہ کلمات کیا تھے؟ سورہ اعراف کے اندر کہا گیا ہے کہ ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اور اگر آپ ہماری معافی نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو انہی کلمات کو آدم علیہ السلام نے بہت مدت تک دعائیں کی اس کے ذریعے سے. تو فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا. انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں. اب پھر چونکہ تقدیر میں پہلا ہی لکھا جا چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، تو چونکہ یہ حکم آ ہی گیا تھا، تو قلنا اہبطوا، اللہ نے فرمایا اہبطوا منہا جميعا، تو جنت سے تم سب کے سب اتر کے نیچے چلے جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، تو اگر تمہارے پاس آئے، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت کی چیز. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے اتر کے جب نیچے جاؤ گے تو وہاں پہ اب شیطان تمہارا دشمن ہے، تم کو بہکائے گا، تمہیں راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ قائم کیا کہ اب اللہ تعالیٰ ہدایت کی چیزیں فرشتوں کے ذریعے اور رسولوں کے ذریعے بھیجیں گے. تو جب تمہارے پاس کوئی ہدایت کی چیز آ جائے تم کیا کرو گے؟ فمن تبع ہدایا، تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی اندیشہ ہوگا، اور نہ کو وہ غمگین ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. یعنی وہ لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جب ان کو شیطان بہکا دے گا تو وہ ہماری جب ہدایت آئے گی تو وہ ہماری ہدایت سے ہدایت کو قبول کر لیں گے. تو ان کا تو معاملہ یہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائیں گے جہاں پہ کسی کو کوئی اندیشہ نہیں ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. تو لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انکار کر دیں گے. والذین کفروا، جو لوگ انکار کریں گے، وکذبوا، اور انہوں نے تکذیب کی، بآیاتنا،
ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، وہ سب کے سب جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام یعنی دنیا کے اندر جو ہدایت کا سلسلہ ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی، یہ تمام کے تمام بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شروع میں ہی پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ذکر کر دیا۔ اب آگے چل کے یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ذکر کیا تھا کہ کس طرح کتنی طرح کے لوگ ہوں گے، جو ہدایت کو کون قبول کرے گا، اس کی کیا صفت ہونی چاہیے، وہ آپ کو پہلے رکوع کے اندر مل گئی تھی۔ پھر جو لوگ ہدایت سے منہ موڑتے ہیں ان کی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کافرین اور منافقین، ان کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا گیا۔ پھر ہدایت کا جو بنیادی پیغام کیا ہے اس کو بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سلسلہ کب سے قائم ہوا، اس کی کیا وجوہات ہوئیں، ان کو بیان کیا، اور اس کو جو ہدایت کو جو مانے گا اس کا کیا انجام ہوگا، اور جو ہدایت کو نہیں مانے گا اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو یہاں پہ جا کر کے یہ پورا ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل کا تذکرہ کریں گے، جو کہ ایک بہت بڑی قوم تھی، اور سب سے زیادہ جو نبی ہیں، ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ اسی قوم میں قائم ہوا ہے، بہت زیادہ نبی اس میں اترے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اب اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کریں گے، جو ہم لوگ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعے سے متعلق چند سوالات ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ یہاں پہ ذکر کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو ابلیس کا جو تذکرہ تھا کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتہ تو تھا نہیں، تو حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا، تو ابلیس کو سجدے کا جب حکم نہیں دیا گیا تو اس کا اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کی پکڑ کیوں کی؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ابلیس کو جب سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا تو اس کو پکڑ کیوں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اچھا، بعض لوگوں نے اس میں تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو جن تھے، جن ایک فرشتوں کی ایک قسم ہے، اس کو جن کہا جاتا ہے، اور ابلیس بھی فرشتہ تھا اور وہ اس کو بھی حکم دیا گیا تھا، لیکن اس طرح کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ کہ جب کسی مجلس کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں اور اس کے اندر ایک مان لیجئے کچھ لوگ افضل ہوں اور کچھ لوگ ان سے کم درجے کے ہوں، ابلیس بہرحال فرشتوں سے کم درجے کا ہے، تو جب افضل لوگوں کو کسی کام کا حکم دیا جائے تو بدرجہ اولا جو لوگ کم درجے کے ہوں گے ان کو بھی اس بات کا حکم دیا جائے گا۔ ابلیس کو یہ بات پتہ تھی، اسی وجہ سے جب ابلیس نے انکار کیا تو اس کو پتا تھا کہ مجھے کسی چیز کا حکم دیا گیا اور میں اس کا انکار کر رہا ہوں، ابلیس کو بھی اس بات کا علم تھا۔ اچھا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو تو بتا دیا گیا کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا، حضرت حوا کو کیسے پیدا کیا گیا؟ قرآن میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ منہا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا، اور یعنی اسی نفس سے پیدا کیا ہم نے زوجہا، اس کے بیوی کو، یعنی آدم علیہ السلام کے ہی نفس سے پیدا کیا گیا ہے ان کی بیوی کو۔ تو اس سے بہت سے لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے جسم کے کسی حصے سے ان کی بیوی یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کا جو صحیح ترجمہ لوگوں نے اس کا جو صحیح تفسیر لوگوں نے کی ہے وہ یہ کی کہ منہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے جسم سے پیدا کیا گیا ہے، من جو ہے وہ تمثیل کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے کہ ان کی ہی جنس سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی جنس سے، یعنی آدم علیہ السلام کے جسم سے نہیں بلکہ جنس سے، یعنی جو آدم علیہ السلام کی جنس ہے یعنی انسان، اسی انسانی جنس سے حضرت حوا کو یعنی ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو قرآن کا جو صحیح تفسیر میں یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کی جنس ایک ہے۔ تو یہاں پہ تخلیق کا کوئی یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا۔ اچھا، حدیث میں ایک تذکرہ آتا ہے، وہ شاید بخاری میں ہے، کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ کیونکہ انہیں پیدا کیا گیا ہے پسلی سے، من ضلع فإنها خلقت من ضلع، کہ انہیں پیدا کیا گیا ہے پسلی سے۔ تو اس کے بارے میں کچھ جو شارحین ہیں جنہوں نے احادیث کی تشریح کی ہے وہ کہتے ہیں کہ
यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम की पसली से उनको पैदा किया गया है। लेकिन जो सही कौल है और जो अल्लामा कुर्तुबी ने जिक्र किया है वो ये है कि इसका माना ये है कि दरअसल औरत को पसली से तशबीह दी गई है। यहाँ पे मतलब ये है कि उनको तशबीह दी गई है और ये बताया गया है कि औरत की जो पैदाइश की जो इब्तिदा है वो पसली से की गई है। ये बताया गया है इंसान को। और इसका जो हाल है, यानी औरत का जो हाल है वो पसली की तरह है। तो अगर यानी औरत के का जो मिजाज है वो इंसानों के मिजाज से अलग है। तो अगर आप इसको अपने से अलग समझ के और इसको अपनी तरह करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि ये टूट जाएगा। इनको इसलिए इनसे नरमी से पेश आओ। तो जिस तरह से आप पसली जो आपकी टेढ़ी होती है और उसके टेढ़ा होने के तिरछे होने के बावजूद आप उससे नरमी से काम लेते हैं और अपने आप अपना जो मकसद होता है वो पूरा करते हैं। तो इसी तरीके से औरतों के साथ नरमी और शफकत का मामला करना चाहिए। सख्ती का जो बर्ताव है उससे क्या होगा कि इंसानों यानी औरत और मर्द के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर खुशगवारी नहीं होगी बल्कि नागवारी पैदा होगी और आगे चल के ये जो ताल्लुकात होते हैं वो टूट जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि आपको एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आना चाहिए और ख़ास तौर से मर्दों को, चूंकि मर्दों के बहुत सारी चीज़ों का जिम्मेदार बनाया गया है तो इसलिए उनको ये हुक्म दिया गया है। अब एक सवाल ये भी किया गया है और जो मतलब कि इस पे उलमा ने बहस की है कि वो जन्नत कौन सी थी। इसके अंदर जो चार कौल आते हैं, एक तो उलमा का एक कौल है कि वो जन्नत वही जन्नत है जहाँ पे सब लोग मर के जाने वाले हैं जो अच्छे काम करने वाले हैं। और अच्छा काम करने वाले जब हिसाब व किताब हो जाएगा और उसके बाद उनको उसी जन्नत में डाला जाएगा जिससे हजरत आदम को निकाला गया था। तो यही ज्यादा सही कौल है और तमाम बड़े बड़े उलमा इसी पे मुत्तफिक हैं। बहुत से उलमा ये कहते हैं कि वो जन्नत अर्जी जन्नत है और उनसे ये कहते हैं कि उस जन्नत यानी इस दुनिया के अंदर कोई बढ़िया जगह होगी, बहुत खूबसूरत पुरफजा मकाम होगा। उसी पर ये सारे वाकयात पेश आए और वो कहते हैं कि वो चूंकि दुनिया के अंदर बहुत सारे हालात होते हैं, जलजले आते हैं, तो वो जगह अब जो है मौजूद नहीं है सतह अर्ज पर। वो जगह अब जो है वो गर्क हो चुकी है। एक कौल यानी तीसरा कौल ये है कि ना वो वाली जन्नत है यानी आखिरत वाली जन्नत है और ना ही वो जन्नत दुनिया की जन्नत है। यानी वो ना तो जन्नतुल मावा है ना अर्जी है, जन्नतुल अर्ज है, बल्कि वो इन तीनों के अलावा कोई अलग जन्नत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ही जानते हैं। और एक कौल और चौथा कौल ये है कि इस बारे में लोगों को अपने ख्यालात के इजहार करने से बचना चाहिए और अल्लाह ताला के ऊपर इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, यानी तवक्कुफ करना चाहिए, खामोश रहना चाहिए। ये चार कौल थे इस जन्नत के बारे में। तो बहरहाल ये तमाम बात लग रहा है सब कुछ जिक्र हो गया है। तो इंशाल्लाह अगले सबक में बनी इसराइल के बारे में भी कुछ जानेंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो कुछ हम लोग सीखते हैं उसमें हमें बरकत दें और इन तमाम चीज़ों पे अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।